برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ گزشتہ کی جمعۃ المبارک سے ہمارے جمعۃ المبارک کا عنوان امام الانبیاء فخر الرسل تاجدار مدینہ ختم نبوت میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا تذکرہ وہ لمحہ بہت ہی انسان کے لیے سعادت کا باعث ہے، جس لمحے میں جس وقت میں انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ فرما رہا ہو، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، سعادت مندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں یہ توفیق دی حضور کی سیرت بیان کرنے کی، آپ سامعین کو سننے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر کے آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے زمانے تک اور نبوت کے بعد 13 سالہ مکی دور اور اس کے بعد ہجرت مدینہ سے لے کر کے مدینہ طیبہ میں آپ کے 2 سال اس کا بیان ہوا۔ آج کا بیان پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد 3 سال مدینہ طیبہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ میں آ کر کے 3 سال آپ کی کیا مصروفیت رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا احکامات آپ پر نازل ہوئے، اور اس ماہ ہجرت مدینہ کے 3 سال میں کون کون سے اہم مارکے اور واقعات پیش آئے۔ اس میں پہلا جو واقعہ غزوہ غطفان کا پیش آیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ یہ غطفان کا ایک قبیلہ ہے بنو ثعلبہ، وہ اس تیاری میں مصروف ہے کہ ہم مدینہ پاک کے اوپر حملہ کریں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے صحابہ اکرام کے ساتھ اس قبیلے کا محاصرہ اور اس قبیلے کی اس چڑھائی کو، اس حملے کو روکنے کے لیے نکلے۔ آپ نکلے، راستے میں آپ جا رہے تھے تو ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ آرام فرمایا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے سائے میں اکیلے سو گئے۔ ایک یہودی نے موقع دیکھا کہ سب کے سب سو چکے ہیں، حضور علیہ السلام اکیلے سوئے ہوئے ہیں۔ اس نے یہ موقع سمجھ کے کہ میں ان کو شہید کر دوں گا، جیسی وہ آیا اس نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، بتاؤ آپ کو میری تلوار سے آج کون بچا سکتا ہے؟ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس انداز میں اللہ کہا، اس کافر اس یہودی کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار پکڑ کے اس کو کہا، اب بتاؤ آپ کو اس تلوار سے کون بچائے گا؟ وہ کانپنا شروع ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کی ذات کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلمات
الفاظ نکلے، تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اخلاق حسنہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ وہ شخص ایمان کی حالت میں آ گیا۔ پہلے کل تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے معافی کا اعلان سنا تو پیغمبر علیہ السلام کی میت میں آ گیا۔ اور یہ جو غزوہ غطفان تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مقابلے میں نکلے، ان کو جب علم ہوا تو یہ وہاں سے واپس چلے گئے، قتل کی نوبت، جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہود اور نصارہ کی دشمنی تھی، وہ بہت زیادہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے جنگ بدر کا واقعہ بیان کیا کہ اس کے اندر ان کے بڑے بڑے سرداران قریش مارے گئے، اور اسی طرح ان کے لوگ قیدی ہو گئے، اور ان کو عبرتناک شکست ہوئی۔ تو یہ جو یہود تھے اور یہ مکہ کے جو قریش تھے، ان کو یہ بات بڑی سخت لگی، تو اس میں ایک تھا کعب بن اشرف یہودی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مار کے بدر کے بعد اتنی زیادہ ہجا بیان کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی ایذا رسانی پہنچاتا تھا، آپ کے ظالم مدارات کے نام لے کر کے اشعار پڑھتا تھا، اس میں ہجا بیان کرتا تھا۔ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کون اس بدبخت کو قتل کرے گا؟ ایک صحابی اٹھے محمد بن مسلمہ، کہا اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیں، میں جا کر اس شخص کو قتل کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی، یا پہنچے اس کے پاس، محمد بن مسلمہ کے پاس، اس سے بات چیت کی اور اس سے کہا کچھ ہمیں ہدایت دے دیجئے۔ اس نے کہا کہ آپ اپنی عورتیں اور بچے، اس نے یہ محمد بن مسلمہ، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی فرمایا آپ مجھے اجازت دیجئے، ہو سکتا ہے مجھے کچھ آپ کے بارے میں اس کے سامنے کہنا پڑ جائے اور وہ آپ کے خلاف ہو، لیکن میرا مقصد اس کو قتل کرنا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی، یہ وہاں گئے اور جا کر اس کعب بن اشرف یہودی کے ساتھ مکالمہ کیا، بات چیت کی، کہا کہ یار یہ کیسا آدمی ہے جو ہمیں کبھی کس چیز کا کہتا ہے کبھی کس چیز کا۔ یہ محمد بن مسلمہ اس کو کہہ رہے ہیں نبی اسلام کے بارے میں۔ انہوں نے کہا ابھی تو آپ نے ابتدا ہوئی ہے، آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر یہ محمد بن مسلمہ نے اس سے کہا صحابی رسول نے آپ ہمیں کچھ مال دے دیں، ہمارے پاس مال دولت نہیں ہے۔ تو یہ کعب بن اشرف جو یہودی تھا، اس نے کہا آپ اپنی عورتیں جو ہیں ان کو میرے پاس گروی رکھ لو۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ آپ اتنے خوبصورت ہو، جب ہم اپنی عورتیں آپ کے پاس رکھیں گے تو فتنہ فساد ہو جائے گا، اور اس نے کہا اپنے بچے وغیرہ ہمارے پاس رکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے بچے رکھیں گے تو ان بچوں کو ساری زندگی یہ تانے ملیں گے، تمہیں تو غلام رکھا گیا تھا، تمہیں تو گروی رکھا گیا تھا۔ انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا ہمارے پاس اسلحہ موجود ہے، تلواریں موجود ہیں، ہم کل آئیں گے آپ کے پاس وہ اسلحہ وغیرہ رکھ لیں گے اور آپ اس کے برابر میں بدلے میں ہمیں یہ چیزیں دے دینا، یہ مال دے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بات اس پہ ان کی پکی ہو گئی۔ یہ محمد بن مسلمہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ تلوار وغیرہ لے کر آ گیا، اور جیسے ہی انہوں نے آپ کے دروازے پر دستک دی تو کعب بن اشرف یہودی یہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ یہ جو آپ کو آواز دی جا رہی ہے اس سے مجھے خون کی بو آ رہی ہے۔ اور نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو وہی لوگ ہیں جو کل تک مجھ سے پیسے مانگنے آئے تھے، یہ میرے قاتل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، مجھے ان کے قتل، اس کی آواز سے قتل کی بو آتی ہے۔ یہ جیسے ہی باہر آیا، بات چیت ہوئی محمد بن مسلمہ کے ساتھ دو شخص تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ایسی پیاری خوبصورت خوشبو لگائی ہوئی ہے
ہم تو حیران ہو گئے، ایسی خوشبو تو آج تک ہم نے کبھی سونگھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عرب کی سب سے جو خوبصورت لڑکی تھی اس کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے، اور وہ خوشبو جو میں نے لگائی ہوئی میرے سر پہ ہے۔ اس صحابی نے کہا کہ ہمیں وہ خوشبو سونگھنے کا تو موقع دے دیں کہ ہم بھی سونگھ لیں، اتنی پیاری آپ نے خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ جیسے اس نے سر نیچے کیا، محمد بن مسلمہ کے ساتھ جو دو ساتھی تھے انہوں نے اس کے بالوں سے پکڑ لیا اور اس کا گلہ دبوچ لیا، اور محمد بن مسلمہ نے اس کو زور سے مار کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ محمد بن مسلمہ آج آپ سے آپ کا اللہ بھی راضی ہو چکا ہے اور محمد رسول اللہ بھی راضی ہو چکے ہیں۔ آپ نے میرے اس دشمن کو جس نے کوئی موقع نہیں چھوڑا ہوا تھا اس کو قتل کر دیا۔ اور ایک اور یہودی تھا ابو رافع، یہ بھی بالکل کامل اشرف کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا رسانی تکلیف زبان سے، ہاتھوں سے، ہر اعتبار سے پہنچاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کا بھی اسی طرح بتایا اور اس کو بھی اسی طریقے پر قتل کر دیا گیا۔ اور جس وقت یہ بڑے بڑے سرداران قریش، یہ یہودی، یہ قتل ہو چکے اور ان کے دل کے اندر بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے غصہ تھا، تو انہوں نے بدر کا مقابلہ لینے کے لیے عہد کا محاذ گرم کرنے کے لیے کہ ہم اس محاذ پہ مسلمانوں سے دوبارہ بدلہ لیں گے اور ہم مسلمانوں کو دوبارہ ہرائیں گے اور اپنے مقتولین جو بدر میں ہوئے ان کا بدلہ لیں گے۔ یہ حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ مکہ المکرمہ میں تھے، اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اظہار نہیں کیا ہوا تھا۔ ادھر مکہ کے قریش نے پوری پلاننگ بنائی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر کے خبر دے دی، مخبر بھیجے کہ اس طرح مکہ المکرمہ کے اندر مسلمانوں کے خلاف بڑی سخت قسم کی جنگ کے لیے اور بدر کا بدلہ لینے کے لیے تیاری ہو رہی ہے، آپ اپنی تیاری میں مصروف رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس خبر کا پتہ چلا، آپ نے دو مخبر بھیجے کہ پتہ کر کے آؤ ان کی تیاری کیا صورتحال ہے۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد پتہ چلا کہ واقعتاً وہ بڑی زبردست تیاری کے ساتھ اور ان کے دل دماغ کے اندر غیظ اور غضب بنا ہوا ہے، وہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، اور انہوں نے ساتھ عورتیں بھی لائی ہوئی ہیں کہ تاکہ اگر مسلمانوں سے ان کو شکست ہو جائے وہ عورتیں ان کو آگ لائیں گی اور ان کے اندر جوش اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے وہ اس طرح کے آپ کے ساتھ آپ کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، صحابہ اکرام کو بلایا اور کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب ہم آپ پہ ایمان لا چکے ہیں، جو بھی ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہاں سے قافلہ چلتے چلتے یہ اود پہاڑ پہ پہنچ گیا، جس اود پہاڑ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ اود پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اود پہاڑ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 دستے قائم کیے، فوجی دستے، اور ایک تیر اندازوں کا جو تیر کے اندر صحیح مہارت رکھتے تھے ان کو ایک مخصوص جگہ پہ کھڑا کر دیا کہ جب تک میں آپ کو نہ بلاؤں آپ نے نہیں آنا ہے، آپ نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا ہے، چاہے جنگ ختم بھی کیوں نہ ہو جائے، جنگ مسلمان جیت کیوں نہ جائے، آپ نے یہاں سے نہیں آنا ہے۔ وہاں پہ گمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ لڑائی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم سے کہا کہ کون شخص ہے جو میری اس تلوار کا حق ادا کر دے گا۔ سیدہ صدیق اکبر، بڑے بڑے کفار صحابہ اکرام یہ کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی ہمیں یہ تلوار دی جائے، ہم آج کے دن کافروں کو تیس نیس کر کے رکھ دیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا آپ بیٹھو، آپ بیٹھو۔ پھر رسول اللہ اعلان فرماتے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کے نبی اس تلوار کو مجھے دے دو۔
میں اس تلوار کا حق ادا کر کے چھوڑ دوں گا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت ابو دجانہ کو رسول اللہ نے وہ تلوار دی، آپ نے کفر کی سبھی چیر کے رکھ دی، کفر کو تیس نیس کر کے رکھ دیا، اور کفر وہ جنگ ہار گئے اور بھاگنے لگے۔ اور جس وقت وہ سب کے سب اس مقابلے میں ہار چکے اور اتنی گمسان کی لڑائی تھی، ہر طرف سے آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ یہ حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں عین جنگ کا موقع ہے، اور اس وقت میری تلوار اس طرح چل رہی تھی کہ میں نے ایک بار کرنا شروع کی، آگے سے آواز آئی عورت ہے اور چیخی، کہا کہ جنگ کا موقع ہے، جنگ میں آئی ہوئی ہے، جنگ کا مارکہ ہے۔ لیکن رسول اللہ کا فرمان میرے سامنے تھا، فرمایا جب جنگ ہو رہی ہو اس وقت بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا ہے۔ فرمایا میں نے سب کو قتل نیس کر کے رکھ دیا۔ اس عورت کی آواز آئی، میں نے وہاں پہ اپنی تلوار کو روک دیا کہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ جنگ کے موقع پہ عورتوں کو قتل نہیں کرنا۔ یہ ان کا ایمان تھا، یہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ عین جنگ کے موقع کے اوپر عورتوں کو، بزرگوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، ان لوگوں کو قتل نہیں کرنا ہے، وہاں کی درختوں کو، وہاں کے پھلدار درختوں کو کاٹنا نہیں ہے، اس کو آگ نہیں لگانی، یہ رسول اللہ کا حکم۔ اسی موقع کے دوران جنگ احد کے میدان کے موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یہ بھی میدان میں نکلا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ کہا جو رسول اللہ کے مقابلے میں آئے گا، وہ بیٹا ہو یا باپ ہو، کوئی بھی ہو، ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ اسی جنگ کے موقع کے اوپر جس وقت مسلمان جیت چکے، یہ جس دستے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص جگہ پر رکھا ہوا تھا، ان کے درمیان آپس میں ایک بات پہ اختلاف ہو گیا۔ کچھ کہنے لگے چلو وہاں چلتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا تھا جنگ جیتنے تک۔ کچھ کہنے لگے کہ جب تک رسول اللہ کا حکم نہیں آتا ہم نہیں جائیں گے۔ ان میں سے چند نکل آئے، چند رہ گئے، اور یہ جو کافر عیسائی جو مکہ کے مشرکین تھے، انہوں نے دیکھ لیا وہ جگہ جہاں پہ تیر انداز سے وہ کم ہے، انہوں نے دوبارہ پلٹ کے ان پہ حملہ کر کے دوبارہ مسلمانوں پہ حملہ کیا، جس میں کافی مسلمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم شہید ہو گئے۔ اور ان یہودیوں اور ان کفار کا مارکہ کیسا تھا کہ جیسے جیسے یہ مسلمانوں کو شہید کرتے گئے، کسی کی ناک کاند رہے ہیں، کسی کا کان کٹ رہے ہیں، مسئلے کرتے جا رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے موقع پر سختی سے منع کیا تھا کہ جو قتل ہو جائے اس کا مسئلہ نہیں کرنا ہے، اس کے ناک کان ہاتھ نہیں کاٹنے۔ یہ آج کے یہودی، یہ آج کے غیر مسلم، یہ اس وقت بھی ان کا انداز وہی تھا جو آج کے غیر مسلموں کا ہے۔ مسلمانوں کے بچے تڑپ رہے ہیں، مسلمانوں کی عورتیں تڑپ رہی ہیں، مسلمانوں کے بوڑھے بزرگ تڑپ رہے ہیں، وہاں پہ قیامت کبریٰ کا منظر بنا کے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت بھی تھا، یہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس وقت دیکھا گیا کہ آپ کے ناک کان یہ ساری چیزیں کاٹی ہوئی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ایک الفاظ استعمال کیے تھے، فرمایا میں اپنے چچا کے قاتلوں کے قتل کے بدلے میں 70 آدمیوں کو قتل کروں گا۔ رب کی ذات نے اسی وقت حکم جاری کر دیا، ایک کے بدلے میں ایک قتل ہو سکتا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعُوقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ اگر آپ نے بدلہ لینا ہے، ایک کے بدلے میں ایک قتل کر سکتے ہیں، ایک سے زائد کو آپ قتل نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام کا قرآن کا پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قتل کے بدلے کو اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا، وہ بعد میں مسلمان ہو۔ اور اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔
اس وقت ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا لوگوں جس مقصد کے لیے آئے تھے، جس کے ساتھ آئے تھے، اگر وہ دنیا میں نہیں رہے ہمارا دنیا میں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر مسلمانوں نے دوبارہ ان پہ حملہ کیا اور وہاں پہ جو فتح شکست میں بدلی، اس سے ہمیں کچھ نصیحتیں ہیں اس واقعے کے بعد کہ جس کام کے اندر رسول اللہ کی اطاعت ہوگی مسلمانوں کے لیے اس میں خیر ہوگی۔ جب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پہ، بات پہ عمل کریں گے، پھر دنیا کا کوئی کافر بھی مسلمانوں پہ حملہ کر تو سکتا ہے، جیت نہیں سکتا ہے۔ جب تک رسول اللہ کی اطاعت کی جائے گی، جب رسول اللہ کی نافرمانی کی جائے گی، اس وقت یہی ہوگا کہ جیتی ہوئی جنگ بھی انسان ہار جائے گا۔ آج مسلمان دنیا کے اندر ایسے کاٹے جا رہے ہیں جیسے لوگ گاجر اور مولی کو کاٹ رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے اس وقت کا ڈر ہے کہ جس وقت میری امت کے نوجوانوں کو، میری امت کے لوگوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اللہ کے نبی وہ کس وجہ سے ہوگا؟ کیا مسلمان کم ہوں گے؟ مسلمان کمزور ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کم بھی نہیں ہوں گے، کمزور بھی نہیں ہوں گے، ان کے دل کے اندر واہن کی بیماری ہوگی۔ حضور سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت ان میں راسخ ہوگی، دنیا کی محبت میں وہ غالب ہو چکے ہوں گے اور موت سے نفرت ہوگی ان کے ذہن میں ہوگا۔ یہ آج آپ فلسطین میں لگی ہوئی ہے لیکن یہ اور نہیں آئے گی۔ یاد رکھ لو، حضور کی سیرت، حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام کی سیرت پڑھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت کے اوپر ہے، یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ بظاہر تمہیں نظر آئے گا لیکن ان کا ایک ہی رجحان، ان کی ایک ہی سوچ ہے کہ مسلمانوں کے یہ کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ وہ فلسطین کے مسلمان، وہ فلسطین کی آبادی، وہاں کے نوجوان، بوڑھے، بچے آج کس کرب کے اندر مبتلا ہیں۔ ہماری دعائیں اور بددعائیں صرف جا رہی ہیں۔ خدا کی قسم یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر اس کے جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے وہ سارا جسم اس کے درد میں ہوتا ہے۔ وہ مشرق کا رہنے والا مسلمان ہو یا مغرب کا رہنے والا مسلمان ہو، شمال کا رہنے والا مسلمان ہو یا جنوب کا رہنے والا مسلمان ہو، اگر مغرب کے مسلمان کو تکلیف ہے تو مشرق کے مسلمان کو چاہیے اپنے اس بھائی کی مدد اور نصرت کے لیے۔ آج وہاں کے مسلمان ہمیں پکار رہے ہیں، ہماری غیرت کا بھی تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے اور ہماری مسلمانیت کا بھی تقاضا ہے۔ ہم ہر اعتبار سے ان کی مدد اور نصرت کریں، اور جب ہم ان